اچھا یہ دو باتیں ہیں ذرا دیکھ لیں. پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ کیا کہتے ہیں ابھی سردیاں آ رہی ہیں نا، اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اس میں کیا کریں؟ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ٹھیک ہے جی، موٹے کپڑے پہن لیا کریں، ضرورت کے مطابق کیا کریں. یہ ذرا چپ کرا دیں، چپ کرا دیں، بٹھا دو کرسی دے دو. موٹے کپڑے پہن لیں ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوٹ وغیرہ، چادر وغیرہ، یا کیا کہتے ہیں اسی طرح بنین وغیرہ جو آپ کو ضرورت ہو وہ موسم کے مطابق استعمال کریں. قرآن اللہ نے کیا کہا؟ ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف. ہم نے گرمی اور سردی دونوں موسموں کا انہیں عادی بنا دیا تھا. ایک اللہ نے قرآن میں جانوروں کا ذکر کیا کہ لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون. اللہ نے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جانوروں میں ہمیں جو فائدے رکھے ہیں ان میں فائدہ یہ ہے کہ اس سے اون حاصل ہوتی ہے جس سے موٹے کپڑے بنتے ہیں. تو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے دفن کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ جب سردی ہوں تو انسان کیا کرے؟ موٹے کپڑے پہن لیا کرے. تو دوسرا اس میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں ہم عمومی طور پر کیا کرتے ہیں اپنے کمروں کو گرم رکھنے کے لیے پانی وغیرہ گرم کرنے کے لیے گیزر یا ہیٹر استعمال کرتے ہیں. تو اس بارے میں احتیاط لازمی کیا کریں. ہم پہلے بتا چکے ہیں، ہر مرتبہ بتاتے ہیں، ہماری معمولی سی غلطی یا بے احتیاطی کی وجہ سے بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. سردیوں میں عمومی طور پر آپ سنتے ہیں گیس لیکیج کی وجہ سے گھر میں دھماکہ ہو گیا، اللہ سب کے کتنے بندے فوت ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے. اور یہ زخم بھی عجیب ہوتے، پتہ نہ ساری زندگی کا ناکارہ ہونا، کئی دفعہ جسم زیادہ جل جائے، پتہ چلتا ہے کہ کیا کہتے ہیں گردے فیل ہو گیا، ہمیشہ ڈائلائسس. اور بھی بہت سارے انسان کی جان سے قیمتی تو کوئی نہیں ہے. تو اس کا پتہ ہے دو تین طریقے ہیں. ایک تو کہ ضرورت کے مطابق ہیٹر وغیرہ استعمال کریں. نہیں ضرورت موٹے کپڑوں میں کمبل رضائی میں گزارا ہو رہا ہے تو بات چلائیں، خصوصاً رات کو سوتے تو بالکل جلائیں نہیں نا. اچھا اس کا حل کیا ہے کہ گھر میں جو تنصیبات ہوتی ہیں کسی ایک کمرے کی ان کے بعد ایک کنٹرول والو ضرور لگائیں. ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا لی، دو کی لگا دیں. گھر کا ہر بندہ دیکھ کے رات کو سونے سے پہلے کہ جو کنٹرول والو ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ حفاظت کرے. پھر اسی طرح جو گھر بالکل بند ہے نا ان میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرے. مطلب کیا ہوتا ہے گیس کا ہیٹر چلتا رہتا ہے، لیکیج وغیرہ نہ ہو. کبھی کیا ہوتا ہے کمرے سے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، دم گھٹنے سے آدمی فوت ہو جاتا ہے. 2 سال پہلے ہمارے محلہ راجگان میں 2 بالکل جوان بچے فوت ہو گئے تھے. اس طرح کورا میں آڑا محلہ میں بڑا حادثہ ہوا تھا، ایک گھر کے 14 بندے زخمی ہو گئے تھے. تو ابھی خدمت میں گزارش ہے کہ گیس کے ہیٹر وغیرہ جب بھی جلائیں تو اس بارے میں احتیاط لازم کریں. اس نے کے گھر تنگ ہیں، چھوٹے ہیں، ہوا کا گزر کم ہے تو رات کو تو بالکل استعمال ہی نہ کریں. ہیٹر رات کو استعمال نہ کریں، یعنی جب سونے سے پہلے کیا کرتے ہیں گیس کے ہیٹر وغیرہ بند کر دیے گئے. اگر خدا کا خاصہ آدمی اٹھتا ہے، خیر یہ فطرت ہوتی ہے، اللہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے ذمہ کر دیا کہ اپنے کام حفاظت کی بات پڑھ لیا کریں کہ گیس کے لیے کہ وہ وغیرہ ہو، موبائل یا بٹن آن نہ کیا کریں. اسپارک ہوتی ہے فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ احتیاطی تدابیر ہے. اور ایک آپ کی خدمت میں بڑا دل سے گزارش ہے، گھروں میں بھی اور مسجد میں خصوصاً گرم پانی ہونا تو خوشی سے زیادہ نہیں استعمال کرنا. ٹھیک ہے جی، گرم پانی مسجد میں ملے نا گھر میں تو خوشی سے اتنا نہیں استعمال کرنا، باتھ روم میں تھوڑا استعمال کرنا. کیا نیت کرنی ہے کہ میں اس لیے پانی کا استعمال کر رہا ہوں. ایک تو پانی اللہ کی نعمت ہے، میں اسے گرا کر ضائع نہیں کرنا چاہتا، اسراف نہیں کرتا. اور دوسرا میں اس لیے پانی کا استعمال کر رہا ہوں گرم پانی تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی پانی مل جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو جہاں کہیں بھی جائیں، گرم پانی کم استعمال کریں. ضرورت کم تو مطلب ہے ضرورت کے مطابق استعمال کریں، زیادہ استعمال نہ کریں.